نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یہ آیت ابھی گزری ہے سورہ نازعات میں. اللہ تعالیٰ بہت صاف اور کھلے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال جس آدمی نے طغیانی سی اور سرکشی کی اور اللہ کی بغاوت کیا. طغیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے سمندروں میں جب سمندر میں جب موج اٹھتی ہے تو اسی کو طغیانی کہتے ہیں. ایسے ایک انسان ہے کہ اس کے اندر بھی شرارت ابھرتی ہے اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. تو جو آدمی طغیانی کا شکار ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ، اور دنیا کی چیزوں کو ترجیح دینے لگے. تو سمجھ لیجئے اس کے اندر شرارت و خباثت آ چکی ہے، اس لیے کہ دنیا کی چیزوں کو ترجیح دینا اور دنیا کی آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی کو ترجیح دینا تو سمجھ لیجئے ناسمجھ انسان ہے. یہی معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھا دیا کہ طغیانی کا حاصل کیا ہے؟ دنیا کی چیزوں کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلے میں. دنیا کو کمانا یا دنیا حاصل کرنا یہ گناہ نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا کہ آخرت کے امور آخرت کے احکام آدمی چھوڑ دے اور دنیا ہی کے چکر میں، جیسے صبح شام تک ہر آدمی کی دوڑ اسی بات کی ہے کہ پیسہ اور دنیا کہاں سے آئے. یہ فکر نہیں ہے کہ آخرت ہماری کتنی بن رہی کتنی بگڑ رہی، یہ سوچنا چاہیے. تو فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی شرارت کر رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے رہا آخرت کو بھول رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ لوگ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر چاہتے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی نہیں چاہتے ہیں، کہتے ہیں آخرت کی زندگی کو. اور دنیا کی زندگی کا جب تقابل ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی کو لوگ ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے. یہ کام کن کا ہے؟ یہ کفار مشرکین کا، کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتے، اسی وہ جینا چاہتے ہیں، وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اور ایمان والا وہ دنیا میں رہنے نہیں چاہتا. مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے موت اور آخرت کا تذکرہ ہو تو اس کا دل کیا ہے؟ شوق میں متوجہ ہو جائے آخرت کی طرف. ایک کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے شوق وطن، اس کتاب کا نام ہی شوق وطن. آپ اس کو پڑھیے تب اندازہ ہوگا کہ کتنا شوق ہے آخرت کا اور کتنی فکر انسان کو ہونی چاہیے آخرت کی. جیسے جب اصلی جگہ جانا ہے تو آدمی ہر آن کوشش کرتا ہے. جیسے آدمی کہیں سفر پہ گیا تو اپنے گھر واپس آنے کی کتنی کوشش کرتا ہے کسی طرح سے پہنچ جائے، بھیڑ میں چالو ڈبے میں بھی اس کو گھر پہنچنا ہے تو تمام مجاہدات کے بعد گھر پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی آخرت اصلی گھر ہے ہم لوگوں کا، اس لیے جانا ایک نہ ایک دن آخرت ہی ہے. لاکھ کیسے بھی راستے میں کیا ہے کانٹے مل جائیں لیکن آدمی راستہ طے کر کے اپنے گھر پہنچتا ہے، ویسے ہی انسان آخرت پہنچے گا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا سمجھا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال وہ آدمی جو اپنے پروردگار کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، اس کو حساب کا خوف ہے. تو کیسے پتہ چلا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑے ہمارے دل میں بڑا اللہ میں یہ خوف ہے. تو علامت کے طور پر یہ انسان کہتا رہتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے. تو پتہ کیسے چلے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بتائی وَنَهَى النَّفْسَ، اور ناجائز خواہشات سے اپنے کو روکے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں خوف بھی اور حرام کھا بھی رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے، ناجائز خواہشات کو یوز کر رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف؟ جب بھی اللہ کا خوف ہوگا اللہ کی نافرمانی چھوڑے گا. اگر ایسی بات نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ والا نہیں ہے. تو فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو پروردگار کے سامنے حساب دینے سے ڈر رہا ہے کہ اللہ میاں کل حساب دینا ہے. اچھا بتائیے، اگر ماں باپ جب پیسہ دیتے ہیں اور بچوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کل ابو حساب لیں گے تو آدمی صحیح خرچ کرے گا، اور اگر باپ حساب ہی نہ لے تو لڑکا کیا کرے گا؟ علم گلم خرچ کرے گا. لیکن اس کو ڈر ہے کہ ابو حساب لیں گے تو پھر آدمی صحیح رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ناجائز خواہشات سے روکے. تو فإن الجنة هي المأوى،
تو جنت ٹھکانا۔ اصل میں جنت جو ہے وہ خواہشات کا مرکز ہے، ساری خواہشات جنت میں پوری ہوں گی۔ دنیا میں آدمی یہ سوچے اگر ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو ایسا نہیں۔ جیسے مثلا انسان کی خواہش ہے کہ ہماری 4 بیویاں ہوں، تو بہت آسان نہیں ہے۔ اور جنت میں کیا ہے، 72 بیویاں ملیں گی، صرف ادنا جنتی۔ جنت میں آدمی جب کھانے بیٹھے گا، جیسے یہاں تو سحری کھائے 10 منٹ کھائے فارغ ہو گئے، وہاں جب کھانے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو 40 سال تک کھاتے رہیں گے۔ آپ کتنا آپ کھائیں گے آپ؟ اور کھانے کا مطلب یہ کہ ہضم ہونا نہیں، بس ایک خوشبو بدن سے نکلے گی، پسینہ وہ بھی مشک کی طرح ہوگا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ 40 سال تک ایک مجلس میں آپ کھاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو خواہشات پیدا کی ہے، ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی خواہشات کو لات مارنا پڑے۔ بھئی آپ دکان کے پاس سے گزرے تو شاندار جو ہے کالا جامن رکھا ہوا، گلاب جامن جس کو کہتے ہیں، تو طبیعت آپ کو چاہے گی کہ ہم کھا لیں، اور کالے جامن پہ برفی بھی لگی ہو تو پھر کیا دیکھیے، اور گرم گرم نکالا ہو اس نے، تو کیا اسے کھا لیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، آپ خرید کر کھائیں گے یا اس کی اجازت سے کھائیں گے، ایسا نہیں کہ ویسے بلا اجازت استعمال کر لیں۔ تو انسان کی خواہش ہے، لیکن اس خواہش کی تکمیل دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے دنیا میں، آخرت میں تمہاری وہ تمام خواہشات پوری ہوگی جن کا تمہارا نفس تقاضا کرے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا مفتی صاحب بیڑی پینے ملے گا؟ بیڑی پینے؟ ہم نے کہا عجیب ہے، یعنی خواہشات کی تکمیل ہوگی تو ہم تو بہت بڑے خواہش مند بیڑی سگریٹ کے ہیں، تو بیڑی ملے گی نہیں ملے؟ تو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ہاں بیڑی تو ملے گی، لیکن آگ کے لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا تمہیں۔ ارے وہاں اس طرح سڑی ہوئی گلی، سڑنے والی بدبودار چیز، وہ جنت میں تم سوچ رہے ہو؟ وہاں تو جنت تو خوشبودار چیز ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جہنم میں جب جھانک کر دیکھیں گے تو ان کے منہ سے دھواں نکلے گا، اور بیڑی پینے والے کا دھواں کہاں سے نکلتا ہے؟ ارے منہ سے نکلتا ہے نا۔ کبھی کبھی لوگ بچپن میں آنکھ سے نکالتے تھے ہم لوگ نا، دیکھا کہ نہیں؟ کبھی آنکھ سے نکالا، کبھی آئی دکھا دیتے۔ پتہ چلا کہ ایک آدمی بیڑی لگایا اور کہا آنکھ میں دیکھو دھواں نکل رہا ہے، اور نیچے جلا دیا، تو یہی آنکھ سے نکلتا ہے۔ تو اس طرح نہیں، دنیا میں جو ہے، ہاں جنت میں وہ تمام چیزوں کی خواہش ہوگی جو عمدہ ہے، خوشبودار ہے۔ وہاں جب آپ پھل کھانے بیٹھیں گے تو ایک ایک پھل میں باقاعدہ ایک بالٹی بھر جائے اتنا رس نکلے گا۔ یہاں تو سب چور لوگ ہیں، وہاں تو آپ جنت میں جو پھل، بیر کا ایک بیر جس کو نا بیر کہتے ہیں، وہ مٹکے کی شکل میں، اور انار اگر آپ توڑیں گے، انار اتنے خوبصورت انار ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایک ایک بالٹی رس بھر جائے۔ اور آپ اگر چاہیں گے ہم کو گوشت کھانے ملے تو پرندے کا گوشت، سبزی کا تذکرہ نہیں جنت کی۔ جنت میں نعمتوں میں جو تذکرہ ہے وہ سبزی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر فیض آباد میں سبزی بازی زیادہ کھانے کا عادت ہے، کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گوشت کا تذکرہ ہے۔ 3 قسم کے گوشت کا تذکرہ ہے، ایک تو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ایک تو پرندوں کے گوشت کا تذکرہ، اور دوسرے ہے لحمن طریہ، مچھلی کے گوشت کا تذکرہ۔ دنیا میں 2 گوشت، اور ایک بڑے جانور لکھا بیل کا بھی تذکرہ ہے، بیل، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ گوشت کا تذکرہ ہے، لحم البقرہ لکھا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ہی بھیجا کھلایا جائے گا گائے کا، یعنی اس کا بیل کا جو بھیجا ہوگا وہ کھلایا جائے گا، اور مچھلی کے کلیجی کا کباب کھلایا جائے گا۔ تو جنت میں نعمتوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں گوشت ہے، اور پھل کا تذکرہ ہے، انگور اور انار اور ان سب چیزوں کا، کیلوں کا تذکرہ ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اب ان نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو چونکہ ہم لوگ جو ہے بچے ہیں نا، ٹافی کافی سن کر کے جو ہے جنت کی طلب میں رہ جاتے ہیں، اسی لیے رمضان المبارک بابرکت مہینے میں 2 چیزوں کا سوال کریے اللہ سے، اور 2 چیزوں سے پناہ چاہیے۔ دعا بتا دیتا ہوں، عربی میں ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اردو میں ہے اے اللہ میں آپ کی خوشنودی رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان 2 دعاؤں کا ذکر رمضان المبارک میں خاص طور سے کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی خوشی عطا فرما اور جنت نصیب فرما۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا مظہر جگہ جو ہے وہ جنت ہے، اور ناراضگی کی جگہ جہنم ہے، تو اللہ جہنم سے بھی بچا اور جنت نصیب فرما۔ تو کریں، دعا کا اہتمام کریں۔
تو انشاءاللہ رمضان مبارک میں جس دن کرا دعا قبول ہو گئی، بس سب لوگ کیا ہو گئے، سنہری مسجد والے سب جنت، ارے سب لوگ جائیں گے ہی جنت، بس تھوڑا بہت جو کیا ہے دنیا میں عام طور سے ایمان والوں کو مصیبت پریشانی بیماری دے کر کے اللہ میں دھل دھلا کر کے بھی جنت پہنچا دیں گے، عام طور سے ایمان والوں کو سزا نہیں دی جائے گی عام طور سے لیکن بہت زیادہ اگر گڑبڑ کر رکھا ہے ادھر مارا ادھر، ایسا اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیں گے عام طور سے لکھا ہے کتابوں میں، لیکن بندوں کا جو حق کسی کا لے رکھا ہے وہ اللہ بھی معاف نہیں کرے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے بندوں کے حقوق کی ادائیگی دنیا میں زیادہ کرو، اللہ کے حق کی ادائیگی بھی کرو دنیا اور بندوں کے بھی حق کی ادائیگی کرو، لیکن عام طور سے بندوں اللہ کا حق تو ادا بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کا حق ایک دوسرے کو ادا کرنے کے لیے وہ تیاری نہیں ہوتے، اور اسی میں آدمی گاڑی پھنسے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور طغیانی اور سرکشی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جنت ہم سب کا ٹھکانہ اللہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔